کہ سلسلہ محاضرات کو لیکچر سیریز لکھا گیا ہے، یہ بھی اس کی ایک مثال اور ثبوت ہے۔ اسی سے واقف ہوتے جائیں گے، یہ لیکچر سیریز جاری رہے گی، اور انشاءاللہ کہ اللہ نے ہمیں اردو زبان کے حوالے سے ہماری صلاحیتوں کو اس طرف موڑ دیا، اور میں جناب پروفیسر صاحب کا خصوصاً شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو پذیرائی بخشی اور فرمایا کہ میں 5 لیکچر کا آپ کے ساتھ ارینجمنٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے اندر کچھ اردو فہمی بڑھ جائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچرز کا بھی ہم اہتمام کریں گے، اور چونکہ یہ پہلا لیکچر تھا اور ہمارے حالات ملکی ایسے تھے کہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہم کل فنکشن کر بھی سکتے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، ماحول بہت سازگار رہا، اور اس سازگار ماحول کے بنتے بنتے جو ناسازگاریاں تھیں وہ بھی درست ہو گئیں، اور ہم نے بہت اچھا، بہت خوبصورت لیکچر سنا، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا۔ اب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کوئی سوال آپ حضور سے کرنا چاہیں پروفیسر صاحب سے تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ان کا جواب دے دیں۔ اور میں ایک چھوٹا سا سوال سر سے کر کے رخصت چاہتا ہوں کہ اتنی زبانوں کے اثرات کے ساتھ ساتھ کیا ہم اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ ہماری اردو زبان پر فارسی، عربی، ہندی یا مقامی کسی بھی زبان کے زیادہ اثرات مرتب ہوئے ہیں اور ہم انہیں لے کر چل رہے ہیں؟ نے گزارش کیا کہ مختلف ادوار میں دیکھیں جو بھی استعمار ہوتا ہے یا جو بھی طاقت رکھتا ہے اس کا اثر تو غالب ہوتا ہے۔ مسلمان جب ہندو پاکستان میں آئے، فاتحانہ انداز سے آئے تھے، تو یہاں کی مقامی زبانیں، بولیاں تو یقیناً تھیں اور بہت ساری تھیں، ان میں اصناف بھی تھیں، لیکن یہاں کے ہندوؤں نے، یہاں کی آبادیوں نے فارسی اور عربی سے رجوع کر لیا اور وہ پڑھنے لگی۔ پھر جیسے انگریز آئے اور ہم نے انگریزی کی طرف اپنے آپ کو رخ موڑ لیا، تو اردو زبان سب سے زیادہ جو مستنیر ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں توانائی، وہ فارسی سے۔ عربی کا اثر اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے، پنجابی کا اثر، مقامی بولیوں کا اثر، اور ساری زبانوں نے اس کے جامع خوش رنگ کو اور زیادہ خوش رنگی عطا کی اور اس پر اپنے اپنے پھول کاٹنے کی کوشش کی، لیکن جو سب سے ثروت جس کو کہتے ہیں، جو اس کی صحیح معنوں میں روح ہے یا توانائی ہے، وہ فارسی کے وسیلے سے ہے۔ جی میرا نام عمار ہے، پاکستان پیس ٹی وی کو آن کرتا ہوں، پیشیت کے لحاظ سے میں صحافی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ اردو زبان، میں تو نہیں کہوں گا زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے، جو حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں، گھر میں، گھر سے لے کر اسکول تک آپ کو انگلش میڈیم اور انگلش ٹاک سنائی دیتی ہے، تو اردو ناپید ہوتی جا رہی ہے، اردو بولنے کے الفاظ کم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ بچے سے لے کر بڑوں تک انگلش پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ جی بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں اس کا رونا تو ہم سب روتے ہیں نا، لیکن یہ کہ اس میں ہم سب شریک ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کی تربیت ہمارے ظاہر والدین نے کرنی ہے۔ اب جب ماں باپ بچے کو معاشرے میں بلند باند دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ پنجابی جو مقامی ہماری اپنی زبان ہے یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور جو ہماری قومی زبان ہے اس کو بھی کوئی منہ نہیں لگاتا زیادہ، تو بہتر ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں انگریزی کا یا وہ اثر جو ہے وہ شامل کریں۔ یہ بنیادی طور پر میں کہتا ہوں یہی وہ احساس کیتری ہے جو ہمارے اندر جڑوں سمیت موجود ہے۔ یہ جب نکلے گا نا، میں آپ پر بہتان لگاتا ہوں، آپ اس پر لگائیں گے، آپ اس کو مدعون کریں گے، ایسا نہیں، ہم سارے اس میں شریک ہیں، ہم سارے اس کا حصہ ہیں۔ ہمارے آپ ناول اٹھا کر دیکھیں اس میں انگریزی ہے، ہمارے بہت سارے شاعر نظموں کے عنوانات انگریزی میں لکھ رہے ہیں، بہت ساری ڈکشن اس میں اس طرح کی آ رہی ہے۔ ہمیں وہ چیزیں ضرور اختیار کر لینی چاہیے جن کی ہمارے ہاں کمی ہو۔ مقتدرہ قومی زبان نے کچھ عرصہ پہلے افتخار عارف صاحب کے زمانے میں ایک کتاب چھاپی تھی، ڈکشنری، اور اس کا یہ عنوان یہ تھا کہ یہ جو انگریزی کے نئے لفظ مستعمل ہوئے ہیں
ان کی ڈکشنری ہے. آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں, یہ تجرباتی بنیاد پر چھاپ رہے ہیں اور تاکہ آئندہ اس کو مرکزی اردو لغت کا حصہ بنایا جائے. میں نے اس پر 5 صفحوں کا ایک خط لکھا تھا. ممکن ہے کسی اور دوست نے بھی لکھا ہو یا کسی آدمی نے, عالم نے لکھا ہو. ایک طالب علم کی طرف سے میں نے 5 صفحوں کا ایک خط لکھا تھا. اس کا جواب نہ ملا, نہ پھر آگے وہ کوئی منصوبہ بن سکا. اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ہر 3 مہینوں کے بعد پھر یہ کام کریں گے آپ, اور کرتے کرتے اردو کی جو بنیادی لفظیات ہیں وہ نکل جائے گی, اور آپ اس کی جگہ پر یہ انگریزی کا لغت ایک ہی دفعہ کیوں نہیں آپ مروج کر دیتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں, ہمارے اساتذہ میں بھی یہ احساس قدری موجود ہے, ہمارے عام معاشرے کے افراد میں بھی یہ رنگ موجود ہے. دیکھیں, آپ صحافی ہیں اور آپ نے بات کی, اب آپ اخبار اٹھا کر دیکھیں, اس میں زبان کا جو حلیہ بگاڑا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے وہ ہمارے درمیان سے کے لوگ ہیں. آپ دیکھیں, مولانا ظفر علی خان ایک اخبار نکالتے تھے زمیندار. ایک دن ایسے ہوا کہ وہ آخری دنوں میں اختر ان کے بیٹے جو تھے وہ اس کے ایڈیٹر ہو گئے تھے, اور ظاہر سارا کام وہ دیکھتے تھے. تو جو مرکزی سرخی ہوتی ہے اس میں ایک کا یا کی غلط چھپ گیا. اب مولانا کے سامنے اخبار آیا اور مولانا نے وہاں چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہا, کہاں بلاؤ اس کو, بلاؤ نالائقوں کمینوں, کیسے میں نے اتنا عرصہ عزت بنانے کے لیے یہ اخبار بنایا اور تم نے اس کی لٹیا ڈبو دی میری. یعنی وہ ایک کا کی غلطی پر وہ اخبار ضبط ہوا, اس دن کا وہ اخبار نہیں گیا. اب ایسا کون کر سکتے؟ یہاں تو بلنڈر بہت بڑے بڑے یعنی غلطیاں جو ہیں, تاریخیں غلط آ جاتی ہیں. یعنی بے شمار اس طرح کے مسائل ہیں جن کا یہاں موقع نہیں ہے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے طبقوں کو یہ سوچنا ہے. میں استاد ہوں تو مجھے اپنے دائرے میں دیکھ کر, ایک میں طالب علم ہوں تو مجھے طالب علم کی حیثیت سے دیکھنا ہے, میں والد ہوں تو مجھے والد کی حیثیت سے, میں ماں ہوں تو ماں کی حیثیت سے. تو ہر طبقہ, جب تک سارے لوگ ہم مل کر یہ کام نہیں کریں گے, یہ فرد واحد کی بات نہیں ہے, نہ یہ کوئی حکومت کر سکتی ہے, نہ یہ زور سے ہو سکتا ہے. جناب عالی آدمی بیٹھ کر کھڑے ہیں. اچھا سر, ہم ابھی تک جو انٹر کی سطح تک کالجز میں یہ تاریخ پڑھا رہے ہیں کہ اردو جو ہے وہ لشکری زبان ہے, ایک باقاعدہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جبکہ اب آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر رؤوف پاریکھ نے اس کو بالکل رد کر دیا ہے. دوسرا, اس کی بنت کے بارے میں بھی یہی ہے کہ عربی, فارسی, ترکی اور ان تمام زبانوں سے مل کر بنی ہے. جبکہ حافظ محمود شیرانی نے کہا کہ پنجاب میں انویڈرز آئے, وہ جو فارسی بولتے تھے, پھر اس کے بعد وہ فاتحین کے ساتھ آگے چلے جاتے تھے. ان کے کچھ سپاہی لاہور میں, خاص طور پہ لاہور کا ذکر ہے, رہ جاتے تھے. ٹھیک ہے. یہاں کی مقامی عورتوں سے شادیاں کر لیتے تھے. تو گھر میں باپ فارسی اور ماں پنجابی زبان بولتی تھی. تو اس کی آمیزش آپ تشریف رکھیں, میں بالکل آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. یعنی دیکھیں, 2 باتیں. ایک, جن لوگوں نے ابتدا میں کہا نا کہ اردو لشکر کا حصہ تھی, انہوں نے خوش نیتی سے کہا تھا. ایسا نہیں کہ کوئی اردو کے خلاف تھے وہ لوگ یا اردو کی کوئی حیثیت کو کٹانا چاہتے تھے, ایسا نہیں. وہ ایک لشکر آیا ہے, لشکر یہاں وہ رہا ہے, اور اس میں فوجی تھے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ. اب بھی اگر آپ کسی فوجی سینٹر میں جائیں, وہاں کوئی بلوچستان کا ہوگا, کوئی خیبر پختونخوا کا ہوگا, کوئی پنجاب کا ہوگا, ان کی ایک ملی جلی رجسٹرڈ لینگویج کوئی نہ کوئی وجود میں آ جاتی ہے, اور وہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. لیکن اس سے ایک مبسوط یا مربوط زبان کا وجود میں آنا ماہرین لسانیات اس کو مد نظر سمجھتے ہیں. ایک. دوسرا یہ کہ اس سے تقویت تو ملی نا, کہ وہ جب لاہور میں تھے تو لاہور کے قرب و جوار کی بولی میں جو لفظ تھے وہ اس میں اس کا حصہ بنتے گئے. جب وہ دلی اور اس کے قرب و جوار کی بولیوں سے ہم کلام ہوئی تو وہاں رچ کیسے ہوئی. لیکن یہ کہ اس کا وہ ڈھانچہ بنانے کا طریقہ تو فوجیوں نے نہیں سکھایا تھا نا, وہ اس کی اپنی جو لسانی یعنی تشکیل ہوئی تھی وہ اس پورے سماج کے ساتھ ہوئی تھی. وہ کسی فرد واحد نے یا کسی خاص لشکر نے یا کسی خاص گروہ نے اس میں وہ نہیں کیا. وہ تقویت اس نے پائی. وہ دکن میں گئی تو ظاہر دکنی کی بہت ساری لفظیات اس کا حصہ بنی, اور وہ توانا ہوئی, اظہار و بیان کی نئی لطافتیں اس میں آئیں. فارسی کا رنگ آیا, عربی کا آیا, ترکی کے آئے, تو اس سے وہ اسٹرینتھن تو ضرور ہوئی. لیکن یہ کہنا کہ ان کے اشتراک سے کوئی نئی زبان یا بولی وضع ہو جاتی ہے, یہ ممکن نہیں ہے.
اور جو رؤوف باریک صاحب نے کہا کوئی ایسی کوئی خط تنسیخ نہیں ہے، انہوں نے ایک نقطہ نظر ہے ان کا، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اردو لشکری زبان ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اب تناظر بدل گیا ہے. جس وقت ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ لشکر کا حصہ رہی ہے وہ تناظر اور تھا. اب چونکہ لسانیات ذرا بہتر انداز میں پڑھائی جا رہی ہے اور اس کے مختلف شعبے موجود ہیں اور جامعاتی سطح پر اس کی تدریس ہو رہی ہے، تو اس لیے عام طالب علم اگر یہ سمجھنے لگ جائے کہ ایسے لشکر جو ہے بہت ساری زبانیں جنم دے سکتے ہیں تو یہ غلط ہوگی. جی میرا بھی سمجھو یہی کوشچن ہے. جی میم. لیکن جو ہمیں اس کی جو توجہ بتائی گئی تھی لشکری کہنے کی وہ یہ تھی کہ یہ جو آپ نے کہا کہ بہت سی زبانوں سے یہ استخراج کرتی ہے اور امتزاج اس کی ایک خاص کوالٹی ہے، تو جو یہ کلیکٹ کرتی ہے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اس کی اس مزاج ہی کو لشکر سے تشبیہ دی گئی کہ لشکری زبان مطلب کہ کسی خاص نہیں وہ میم میں نے جی تو اس کا یہ مزاج ہے جس کی وجہ سے اس کو لشکری زبان کہا گیا، نہ کہ کسی اسپیسیفک لشکر کی یہ زبان تھی اور اس کی وجہ سے اس کو لشکری زبان کہا. نہیں میم اصل میں جو آگے آپ آتے ہیں سوری اب جب کہتے ہیں کہ جو ہمارے اینکرز ہیں وہ فارن لینگویجز کو اندر، تو یہ تو پھر اس کے مزاج جو آپ نے خود کہا کہ انتظام والا اس کو کانٹراڈکٹ کرتی ہے نا بات. اگر اور دوسری بات یہ ہے جو مطلب میرے نہیں خیال کہ کوئی بھی اس کو ڈینائی کرے گا کہ اگر میں ایک چائنیز کو ملتی ہوں اور نی ہاؤ کہتے ہیں اور وہ مجھے آگے سے السلام علیکم کہتا ہے، یا پھر ایک میں فرینچ کو ملتی ہوں بونجو کہتا ہے اور میں اس کو السلام علیکم، یا وہ مجھے السلام علیکم اور میں، تو وی وڈ فیل مور ہیپی اینڈ ڈیلائٹڈ دیٹ دے نو آور لینگویج. ٹھیک ہے، تو یہ لینگویجز ایک وسیلہ ہوتی ہیں، اگر وہ ایسی کوئی کوالٹی اردو میں پائی جاتی ہے تو یہ تو ہمارا فخر ہے کہ ہم، اور پھر ایک زبان کسی جو کہ ایک مطلب کنٹمپرری ٹائم میں جو عام فہم ہے کیا وہ بیٹر نہیں ہے؟ بے شک اس میں کوئی فارن لینگویج ہے ایڈڈ ہے، لیکن اس نے اپنے اندر جذب کر لیا اس بات پہ کہ دوسروں کو بھی میری بات سمجھ آ جائے. تو میرا خیال ہے یہ جی میم آپ کا سوال بہت الجھا ہوا اور بہت پیچیدہ سوال ہے، ظاہر ہے اس سب کا ہمیں سامنا بھی ہے. میں نے ایک گزارش یہ کی تھی کہ ہر لفظ جیسے آتا ہے اس کو قبول نہیں کرتی. زبان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، پہلے وہ اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتی ہے، اس کے مزاج سے جتنا کوئی لفظ ہمانگ ہوتا ہے اتنا جلدی اس کو قبول. یہ دخیل الفاظ کی پوری ایک کہانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ آیا اور اس نے وہ اختیار کر لیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ نی آؤ کہنے سے وہ ہماری اردو کا حصہ نہیں بن گیا. وہ آپ کا ایک اور چلن ہے، ایک آپ کا اور طرز عمل ہے اور وہ خوش آئند ہے. اب یہ جو اینکر بات کر رہے ہوتے ہیں یہ کس کو سنا رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ مغرب کے لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ اس میں ہماری انگریزی زبان کے کتنے لفظ آ رہے ہیں یا ہماری زبانوں کے کتنے لفظ؟ اس کے مخاطب ہم ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں نا، یہ کنٹونمنٹ بورڈ یا یہ مختلف جو ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں، یہ ٹانگا بانوں کے لیے انگریزی میں انہوں نے لائسنس بنائے ہوئے ہیں یا ان کی رسیدیں بنائی ہوئی ہیں. یہ احساس کہتری ہے، اس سے بچنا وہ لازم ہے. اپنی زبان کی آپ وہ کرتے رہیں، بہت سارے لفظ اس میں نئے آئیں گے. دیکھیں ایک چیز وہ وضع کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نا بھی سی ڈی ایک لفظ آ گیا، اب سی ڈی کو میں اگر تھالی کہوں تو ظاہر ہے بے معنی ہو جائے گا. یا تو یہ کہ ہمارا کوئی ادارہ ہو، بد نصیبی ہے ہماری کہ ہمارے پاس کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. جو نئی لفظیات کیسے آتی ہیں؟ اب مثلا کرونا آیا پچھلے دنوں میں، کرونا کے ساتھ بہت ساری ٹرمینالوجی آئی، وہ ٹرمینالوجی فوراً منتقل ہو جاتی نا ہماری زبان میں اور اس کو ایک مؤثر طریقے سے ہماری زبانوں میں راسخ کر دیا جاتا. ہمارے لکھنے پڑھنے والے اس کو یعنی استعمال کرنے لگ جاتے تو وہ چل نکلتا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% وہ سارے لفظ آ جاتے، کچھ تو چل پڑتے نا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. پھر یہ کہ ہم ظاہر محتاج ہیں، ہر چیز ہم باہر سے منگواتے ہیں. وہ جو چیز بھی بھیجیں گے اس کا ایک نام رکھیں گے نا، جنہوں نے وضع کیا ہے وہ نام رکھیں گے. اگر ہم وہ کوئی چیز وضع کریں گے اور اس کا ہم نام رکھیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے جانی جائے گی. جیسے آج ہم کمپیوٹر لیتے ہیں تو کمپیوٹر کا آپ کیا نام ہم رکھ سکتے ہیں؟ ہم اس کی جو سافٹ ویئر ہیں یا اس کے جو مختلف آلات ہیں
وہ ظاہر ہے وہ انہی ناموں سے ہوں گے. اگر وہ نام ہم نہیں لیں گے تو مارکیٹ سے ہم بیگانہ ہو جائیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہمیں دوسری زبانوں سے جبراً وہ طاری کرنا ایک چیز کو اپنے اوپر ایسے بوجھ اٹھا لینا یہ نہیں. جیسے پہلے آتا تھا اس طریقے سے آئے, وہ تاریخ کے عمل سے گزرے جس کو وہ پالش کرے. آپ دیکھیں نا بہت ساری اصناف آئیں یہاں مغرب سے, آزاد ناظم آئی, لمرک آئی, کینٹوز آئی, سانٹ آئی. جن اصناف کے ساتھ ہمارے مزاج نہیں ہم تھے وہ نہیں چل سکے. آزاد ناظم چل نکلی اور مرہ ناظم بھی اس طرح سے نہیں چلی, حالانکہ اس کے اندر ایک پابندی موجود تھی. سونٹ نہیں چلا, حالانکہ لکھنے والے کون تھے, یعنی بہت بڑے بڑے لوگ تھے, اور اختر شیرانی جیسے اور مومن راشد جیسے اور حفیظ جیسے لوگ سونٹ لکھ رہے تھے, لیکن وہ نہیں پنپ سکا اس لیے کہ اس کی جڑیں ہمارے سماج میں نہیں تھی یا ہمارے سماج سے ہمانگ نہیں تھا. جی بسم اللہ. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا لیکچر دیا. لیکچر سر اس میں آپ انگلش کے ورڈ کاؤنٹ کر دیں کہ آپ اچھا 3 لفظ بولے. آ جاتے ہیں میم, میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. ویلکم, اینکر اینڈ آپ نے انکم بولا, اینڈ اٹ از ویری اپریشیٹنگ. ہم آج کل اپنے بچوں کو اردو بھی انگلش میں سکھا رہے ہوتے ہیں, تو اس سے کتنے پورے لیکچر میں اتنے خوبصورت انجذاب لفظ آیا جو میرے لیے بہت اچھا ایک لفظ تھا. لیکن سر ایک لفظ آپ نے بولا ورثہ, ہم اس کو بولتے ہیں ورثہ, تو ایکچوئل ورڈ کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ میں نے بتایا نا کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاں, یعنی لفظ چلا تو سمت تھا, ہم نے اس کو سمت کر دیا. ایک لفظ چلا وہ موسم تھا, ہم نے اس کو موسم کر دیا. ایک لفظ ہے محبت, وہ محبت ہے زبر کے ساتھ, ہم نے اس کو چلن محبت کر دیا. انشاءاللہ خان نے جو کلیہ قاعدہ ایک بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جو جس طرح سے لفظ ہمارے ہاں رواج پا جائے وہ درست ہے, چاہے وہ اصل کے حوالے سے غلطی ہو. اب جو مشکور پر بعض لوگ چیند و جمی ہوتے ہیں کہ مشکور کا معنی تو جس کا شکریہ ادا کیا جائے, تو میں یہ کہتا ہوں بھائی یہ پھر وہ اس قاعدے کو ہمیں ڈینائی کرنا ہے نا, اس کو روک دینا ہے. جب اس قاعدے کو مانیں گے تو مشکور کے یہاں معنی یعنی شکر گزار کے ہیں, جب یہ معنی دے رہے ہیں ہمارا. دیکھیں موسم کا لفظ فارسی میں امروز ہوا گرم است, موسم کے لیے ہوا کا لفظ استعمال ہے. ہوا کو وہ باد کہتے ہیں, ہم ہوا باد کے معنوں میں استعمال کر رہے ہیں, موسم کے معنوں میں تو ہم استعمال نہیں کرتے. اسی طرح بے شمار لفظیات ہے, جیسے دیکھیں رشوت لینے والا, اس کے لیے ہم راشی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ وہ مرتشی ہے, مطلب جو لینے والا ہے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وہ اردو میں مستعمل ہے, ہم اردو کے زاویے سے اس کو دیکھیں. بہت سارے ہمارے علماء نے اور عربی پڑھے لکھے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں, رسالے لکھے ہیں, تصحیح اللغات کے نام سے بہت سارے رسائل ملتے ہیں. وہ اپنی جگہ پر ٹھیک کہتے ہیں, لیکن ہم عربی نہیں لکھ رہے, ہم اردو لکھ رہے ہیں, اور اردو میں جو لفظ جس طرح سے آئے گا ہم اس کو اس طرح لکھیں گے.